ورتل القرآن ترتيلا. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله. صبغة الله. اب دیکھیں صاد ہیوی لیٹر ہے لیکن صاد کے نیچے زیر ہے تو جس کی وجہ سے آواز باریک ہوگی لیکن مکمل باریک نہیں ہوگی. زبان پھر بھی اٹھائیں گے لیکن آواز زیر کی وجہ سے باریک بھی ہوگی. تو کسرہ جب پڑھتے ہیں تو آواز باریک آتی ہے. ٹھیک ہے. اور صبغۃ اللہ تا باریک ہے پھر اللہ کا نام ہیوی ہے تاللہ. جیسے میں نے آپ کو ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ ہیوی لیٹر پڑھتے ہوئے زبان کا جیسے پیالہ بنتا ہے نا ایسے زبان ایسے ہو جاتی ہے نیچے کی طرف اور ایسے گول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ محسوس اس چیز کو نا آپ نے محسوس کرنا ہوتا ہے. زبان گول ہوتی ہے نظر نہیں آتا لیکن وہ آپ کو محسوسات ہوتی ہیں کہ آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ومن أحسن من الله صبغة. ومن أحسن من الله صبغة. ونحن له عابدون. ونحن له عابدون. ونحن له اچھے سے ہونٹ گول کر کے پڑھنے کے بعد ہم نے عین پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ونحن له عابدون. ونحن له عابدون. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. قل أتحاجوننا في الله. قل أتحاجوننا في الله. اس لفظ کو ذرا غور سے سب لوگ سن لیں. ابھی جو آپ نے پڑھا وہ بھی تھوڑا مسٹیکنلی ہے. اس کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے؟ اتحاجوننا. ٹھیک ہے. آپ نے پڑھا اجو نہیں پڑھنا ہم نے. ٹھیک ہے. پہلی چیز اس میں آپ نے مد کرنی ہے. جب تو مد کرتے ہوئے جب آپ اس کی یہاں پہ جو آپ مد کر رہے ہیں اس کو آپ نے 3 الف جتنا لمبا کرنا ہے تو آپ نے پھر پاز کرنا ہے. پاز کہتے ہیں رک جانے کو. جب آپ تھوڑا رکیں گے اس کے بعد آپ نے جیم پڑھنا ہے جوننا. ٹھیک ہے. آپ غور سے اس کو سنیں پھر آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے. اتحاجوننا فی اللہ. أتحاجوننا في الله. جوننا فی اللہ. جوننا في الله.
لفظ کو غور کریں، ننا میں الف مدہ ہے جو آپ ڈراپ کر رہی ہیں. جوننا فی اللہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. ربو کو لمبا نہیں کرنا. دوبارہ سے پڑھے یہاں سے. وَهُوَ رَبُّنَا. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. پھر ربوکم، با کی پیش کے ساتھ کیا واو ہے؟ تو پھر وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. أَعْمَالُكُمْ. حمزہ زبر عین. أعمالكم. ونحن له مخلصون. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جس طرح ہم کسی معاملے کی گہرائی میں کوئی معاملہ پیش آتا ہے آپ کو، آپ اس کی گہرائی میں جانے کے لیے آپ اس معاملے کی باریکیوں کو دیکھتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں اور ہر اینگل سے دیکھتے ہیں. تو انسانی عقل ہے نا، ہماری انسانی سوچ ہے کہ معاملات میں جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ہر اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں، سرچ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے وہ کام کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس قرآن کی جو تلاوت ہے، ان حروف کی جو ادائیگی ہے، وہ ہمارے حلق سے نہیں ہوگی، ہماری زبان سے نہیں، بلکہ ان کے بھی مخارج ہیں. اگر آپ عین کو اس کے مخرج تک نہیں لے کے جا رہے، اگر آپ حا کو اس کے مخرج تک نہیں جا رہے، تو آپ اس کی ادائیگی کو مکمل ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو ہماری جو انسانی سوچ ہے، انسانی عقل ہے، تو وہ ہم بڑی دور دور تک لے کے جاتے ہیں. کوئی معاملہ پیش آئے تو بڑی دور کی گہرائی تک ہم اس بات کو سرچ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جب تلاوت کرنی ہے تو ان حروف کی ادائیگی کے لیے بھی آپ کو ان کے مخرج تک جانا ہے، اور اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور پریکٹس کرنا ہے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، پریکٹس نہیں کرتے، تو پھر وہ یہ بات ہے کہ آپ میں اس چیز کی لگن نہیں ہے، آپ میں اس چیز کی محبت نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے. آپ قرآن کو شوق سے نہیں پڑھ رہے. تو اگر ہم قرآن میں اپنا شوق لگا رہے ہیں، اپنا ذوق لگا رہے ہیں، اپنی محنت لگا رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ وہ محنت نظر بھی آتی ہے. تو یہ قاری قرآن جو ہوتا ہے نا، جو پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ پڑھنے والے کے انداز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی محبت سے پڑھ رہا ہے، وہ کتنی لگن سے پڑھ رہا ہے. جی، یہاں سے نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہیں جی مبشرہ مرزا. جی مبشرہ مرزا. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ
شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ نہیں میرا کلیئر ہوتا، میں بہت پریکٹس کرتی ہوں۔ پریکٹس کو جاری رکھیں، بس جو چیزیں ابھی کلیئر نہیں نہ ہو رہی اس میں یہی چیز رکھیں کہ پریکٹس جاری ہے۔ دیکھیے میں نے یہ چیز دیکھی ہے اور آبزرویشن بھی ہے کہ قاری قرآن جب ایکسپرٹیز لیول پر جاتا ہے نا تو وہ اپنی مشق کبھی تب بھی نہیں روکتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کبھی بھی قرآن پر عبور نہیں لے سکتا، اور اس کی مشق آپ بس لائف ٹائم جو ہے نا وہ آپ نے کرنی ہے، لائف ٹائم اس کی اسٹرگل ہے آپ کی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارا پارہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور ایز یو نو کہ جیسے کل بھی ڈسکس ہوا تھا، تو اب آپ اس کی جو پریپریشن ہے اس کی وہ تیار کریں۔ آپ کے پاس 3 دن ہے، اچھے سے اس کو پڑھیں، اس کے مشکل ورڈز کو ہائی لائٹ کریں، جو آپ کو پڑھتے ہوئے مشکل لگتا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کی بار بار ادائیگی کریں۔ دوسری چیز ہے کہ رولز اپنے ریوائز کریں، اور رولز کی ریویژن کے لیے بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ جب تلاوت کی پریکٹس کر رہی ہوں تو آپ نے ایک ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایک حرف کو سیکھنا ہے، ایک ایک حرف کی تطبیق کرنی ہے آپ نے۔ فار ایگزامپل ومن احسن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ واو کا مخرج کیا ہے۔ باجی جو ہیں یا ٹیچر جو ہماری ہیں وہ ہمیں میکسیمم کتنی چیزیں بتاتی ہیں واو کے بارے میں۔ آپ کو واو کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ واو کو دونوں ہونٹ گول کر کے پڑھیں، اس کو وا نہیں پڑھنا ہے، اس کو واو پڑھنا ہے، ومن پڑھنا ہے، ومن نہیں ومن پڑھنا ہے۔ من یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو ہمیں پتہ ہے یہاں پہ کون سا رول ہو رہا ہے، اس رول کو دیکھیں۔ اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے بارے میں دیکھیں کہ ٹیچر نے ہمیں کیا کچھ بتایا ہوا ہے کہ اس کو سختی سے پڑھنا ہے، اس کو نرم نہیں ہونے دینا۔ تو جب پڑھیں تو پھر اس کی ادائیگی پر غور کریں اور خود کو چیک کریں کہ میں نرم پڑھ رہی ہوں کہ سخت پڑھ رہی ہوں۔ ہا کا مخرج بھی جانتے ہیں، اس کی صفت بھی جانتے ہیں، اس کی ادائیگی کے بارے میں بھی پڑھا ہوا ہے، وہ بتائیں۔ سین کے بارے میں ڈومیننٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے، کس کی سٹی ہوتی ہے۔ ومن احسن من اللہ، من اللہ میں درمیان میں الف جو نظر آ رہا ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور اللہ اس کا نام جو ہے، اللہ کا نام جو ہے وہ ہیوی پڑھا جائے گا۔ ریزن کیا ہے کہ اس سے پہلے زبر ہے، فتحہ ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک ایک لفظ نہیں بلکہ لفظ کے اندر ایک ایک حرف کو دیکھنا ہے۔ جتنی میکسیمم باتیں آپ نے مخرج، صفات، رولز میں پڑھی ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے گائڈ ادھر آپ نے اپنے آپ کو ریکال کرنا ہے۔ نوٹ سامنے رکھ لیں، لیکن وہ تب دیکھیں جب آپ کو بھولے، ادروائز آپ تطبیق کے ذریعے سے اپنی تیاری کریں گے، یہ بیسٹ وے ہوتا ہے، ایسے ہی تیاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کی تلاوت اور آپ کی تطبیق میں ہی آپ کے مخارج بھی کلیئر ہو جاتے ہیں، آپ کی پریکٹسز بھی ہو جاتی ہیں، آپ کے رولز بھی ہو جاتے ہیں، آپ کی صفات بھی ہو جاتی ہیں، علیحدہ سے کچھ نہیں کرنا پڑتا آپ کو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ 3 دن اچھے سے تیاری کریں، پھر آپ کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، کس دن ہوگا، کیسے ہوگا، وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ لیکن یہ 3 ڈیز آپ کی تیاری کے ہیں، آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پرسنل مجھے میسج کر لیں، انشاءاللہ آپ کو کلیئر کر دیا جائے گا۔ جی اینی کویسچن؟ چلیے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔